پترو تیو اسی تانے سر دیا لوکاں دیاں جدو جڑنتیاں ٹر جدیاں نے پکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رینا پکے لوکاں دیاں تنہا واپس پر پئی خاندان کٹا انہاں للہ و انا الیہ راجعون جدو ویدی لاش دے نیڑے لنگی سب پردیسی وطنی آئے توی ویر موڑ مہارا آ جا میرے سونے ویرا تینوں بیٹھی وعدہ مارا وعدہ کر کے ملن نہ آیا میریاں لین نہ آیا سارا وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نہ آیا سارا انا للہ و انا الیہ راجعون سبحان اللہ جدو سات نو سید تے پانی باندھی آٹھ نو سید تے پانی باندھی نو نو سید تے پانی باندھی دن دن دے کرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازی شیر جواناں میرے نانا رسول نے جڑے گود وچ حسین اٹھایا وے فرمایا لے او میرے شہزادے اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کر لو تیرے نانے کولوں تیرا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوندا کہیں گے ساری تقریر بیڑا گھر کو انی لیٹ میں ونیاں کر رہی ہے تاکہ اس نکی لیٹ میں کی بکی حضور کے بالکل قریب حافظ قرآن بھی عالم بھی فاضل بھی صحابہ دیکھن والے اور مصطفیٰ کے نور نظر حضور دے بیٹے حضور دے نواسے جنہاں نو ویکھن نو اسی ترس دے انہاں حسین ابن علی نے دیکھیا قریب تو سارا دا لال سامنے پورا خاندان رسول سامنے مگر یہاں میں جملہ کہوں گا جامعہ مدنیہ میں حضرات وہ حضور کے نواسوں کو سامنے دیکھ کے آپ کی نواسی سیدہ زینب ان کے بچے حسین کے بچے پورا قافلہ مدینہ الرسول سے نکلا مکے سے چلتا ہوا کربلا پہنچا امام مسلم کوفے پہنچے لوگوں نے حدیث رسول پڑھ کے یہ قرآن میں لکھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ لوگوں میری محبت سے پیار کرنا میری آل سے پیار کرنا مگر یہاں لاہوریوں میں بات کہوں میں پورے ملک میں پرسوں رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈیرے پہ یہ بات کی کہ وہ کتنے بد نصیب تھے جو حسین سے قریب کتنا فاصلہ ہوگا 2 فٹ کا 1 فٹ کا جب کوئی مارنے لگا ہوگا بالکل پاس اور جب کوئی سر جدا کرنے لگا ہوگا بالکل پاس اور وہ جسم جس کو دیکھ کے مصطفیٰ کا جسم یاد حضور نے فرمایا حسن میرے چہرے سے مشابہت رکھتا ہے اور نیچے یہ ساری باڈی جسم حسین کا اپنے نانا سے مشابہت رکھتا ہے اتنی متبرک ہستی اتنی عظیم ہستیاں حضرات جن کے بارے حدیث رسول ہوں قرآن ہو اور ابھی 50 سال گزرے حضور کو دنیا سے گئے تو ان ظالموں نے آل محمد کے خاندان کو بے کفن دین کربلا میں رکھا مگر ہم اپنے نصیبوں پہ قربان جائیں حسین کو دیکھا نہیں ہے 1500 سال بعد بھی حسین کے ساتھ دل جوڑ یار تم اپنے مقدر پہ بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے
اللہ شاکر صاحب کیسا ہمارا مقدر ہے کہ وہ قریب دیکھ کے آپ کا نام غلام نبی وہ قریب سے دیکھ کے پاس سے دیکھ کے پاس سے ایڈی صاحب پاس سے دیکھ کے قاری صاحب پاس سے دیکھ کے ان لوگوں کو حسین سمجھ نہیں آیا اور ہم 1500 سال بعد چھٹی کر کے اپنے ملک میں ذکر حسین یار ہم اپنے مقدموں پہ ناز کہ پاس والوں کو دیکھ کے سمجھ نہیں آیا اور ہم حسین کے ساتھ کھڑے اور محدثین دنیا والوں کو بتایا کہ جس روایت میں ایک راوی بھی کوفی آ جائے کسی محدث نے وہ حدیث لکھنا پسند نہیں کی اس نے بولا جس نے آل رسول کاٹی ہو ان کے پاس سے ہمیں کیا تباہ رہی ہے رسول اللہ بھی جھوٹ نہ بولتے ہو سچی بات کرتے ہو کہ نہ کرتے ہو انہوں نے حدیث لکھنا ہی پسند یہ محدثین لوگ کہتے ہیں یہ آل رسول سے پیار بھی کرتے محدثین اور کتنا پیار کرتے کہ کوفی سے روایت نہیں لکھتے تھے بلکہ یوں لکھا کہ کوفی روایت کرے تو بیٹا ادھر آ کے بیٹھ 99% اس کو جھوٹ سمجھنا اور جو 1% پہ یقین کرنا اس میں بھی شک رکھ یہ محدثین کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں یہ کوفے کے لوگوں نے حسین ابن علی کے ساتھ اتنا بڑا مہمان بنا کے سید کو لوٹا چاہت کر کے بولو کیا بنا کے ذرا سارے اتنی یا اللہ جڑا واج نہ چکے نہ فجر تو پہلے انہیں چوک اللہ رہے تو بول پاوا تو ہی کیوں آتے جانا سارے تبارات بولو بھی مہمان بنا کے لوٹ لیا اونچی بولے مہمان بنا کے لوٹ لیا حال محمد کو مہمان بنا کے لوٹا اور میں یہاں ایک نقطہ بیان کروں گا شہدائے کربلا کو میدان کربلا میں ختم کرنا اور ان کے صندوق لوٹنا ایک یہ بھی سازش تھی کہ 18,000 جو خط لکھے ہیں حسین کو اگر وہ خط یزید تک پہنچ گئے تو بیڑا کر ہمارا بھی اسی لیے انہوں نے کربلا میں کام تمام کر دیا اور صندوق بھی پکڑ لی اور جلا دیے خط سارے اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی حسین کربلا لینے کیا گئے وہ تیری زبان نہ بیالا میں کٹا حسین ابن علی تیرے کو لوگ پوچھے کہ میں کربلا کیوں گیا تینوں دسے جمعہ آج جمی گدڑی کل ہویا بیا اور مریم جو نواز شریف نو آکھے میں میرے کو پوچھ کے چل تے پھب دی یہ گل بولو یار نہیں نہ ہن حسین ابن علی کہاں اور آج کا ملا کہاں کہتا کیوں گئے اور کیوں تو کہن کے جرت کیسے کر سکتا ہے حسین کوئی عام صحابی ہے تیری تعلیم پاکستان سے ہے حسین کی تعلیم میرے مصطفیٰ کی گود سے ہے تجھے سرٹیفکیٹ نال تے محلے چوں نہیں ملتا کہ کس طرح دی چول ہے تے حسین نو تے جنت وچ قرآن وچوں سرٹیفکیٹ ملیا کہ متقین دا امام آج کتنے بیٹھے ہیں لاہوری یہ جامعہ مدنیہ کا عظیم جلسہ ہے اور یہ آل محمد کے چوکیداروں کا جلسہ ہے جید وید پٹی وچوں تو کھس گیا ساری تقریر سن کے جانا میرا یار سارے جنہیں میرے چند مکھن آئے آج ذکر حسین صبح جمعہ میں گجرانے جمعہ پڑھانا ہے میں گجران والے اسپیشل صرف اپنی مسجد واسطے آیا کہ بھی میں اپنی مسجد میں پروگرام کر کے پھر واپس چلے اللہ ان کی محبت ہے بھائی عبداللہ بھائی کی قاری صاحب کی جوید بھائی کی آدم بھائی کی عبدالرحیم بھائی کی میرے سے محبت ہے میں کبھی انکار نہیں کرتا اللہ آج کی یہ محفل میں قیامت کے دن حسنین کریمین کے قدموں میں بٹھا جتنے یہ میرے بچے آمین کیا کرو
تو تے انجو اگے رسیا بیٹھا ہے نا پوت آمین اگلا جملہ سنیں شہدائے کربلا کے بارے کبھی مت کہنا حسین کیا ہے اور میں دسا حسین کیا ہے حجر اسود کسے حجر اسود کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چکن والا ہے حجر اسود نے پھول جواب دیتا میں اونجتے رنگ دادا کالا ہے پر مینوں ساری دنیا تاں چاہتی مینوں چم گیا کملی والا ہمیں دسا حجر اسود نبی ایک بار چمے سارا جگ چمدائے صبح چمدائے شام چمدائے دن چمدائے رات چمدائے فجر چمدائے ظہر چمدائے عصر چمدائے مغرب چمدائے عشاء چمدائے شام چمدائے تہجد چمدائے شراق چمدائے جشن چمدائے عید چمدائے عمرت چمدائے حاجت چمدائے امیر چمدائے غریب چمدائے بیمار چمدائے تندرست چمدائے ایک چمدائے جب پھنس کے چمدائے دیکھ کے چمدائے سانس لوا کے چمدائے میں دسا جنہوں نبی ایک بار چمے انہوں سانس چاک چمدائے علی تے بچیا دی شان دسا حسین ہوئے جنہوں نبی بار بار چمدائے زندہ اللہ برکت دے میرے بچے تیری ساسوی تیرے انجی نارے مارے اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے بھئی جیدے ساس نارے مارے ہو دی بڑی قدی روسی نہیں سکی حضا سبحان تر تیری جدو آئے گی ساس پھر تنو پتہ لگے تو نکاہ جا چاننے ہاں کون کہتا حسین کے آئے ایتھے منبی مولانا ارسلان صاحب مولانا عمران صاحب قاری صاحب کا امام کیا ہے امام قاری عمران لیاز صاحب نماز پڑھاؤن انہاں دے پوترے دوترے آکے دے موڑے دے بین حجے تک کوئی نہیں ہے گئے اللہ کرے ہو جن تے جناب 2-3 شام دی نماز والے پوترے موڑیاں دے آگے بیجن لاکھ دے آگے بیجن کوئی رکھو جان دیا کوئی شہیدے جان دیا انتی نماز خراب ہوئے لوگاں دی نمازیاں رولا پا دینا ہے انہاں پانا نو گھر نہیں چھڑ کے آ سکتے ساڑیاں نمازیاں خراب کر دے چلے علی تے بچیاں دی شانی جڑے رب دے ویڑے بھی کھیڑے تے مصطفیٰ دے ویڑے نماز دے وچ مصطفیٰ دی پشت سوار ہوئے ابھی کہتے ہیں حسین کیا ابھی کہتے ہیں دنیا میں تیرے بچے کا نام رکھنے کے لیے نان کے داد کے آتے ہیں حسین کا نام رکھنے آسمان سے فرشتے آتے ارباں خرباں یزید عمر حسین دے قدمان دی خاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا یار کو آل محمد کی شان کو عام حسین ابن علی کی شان کو عام رسول نانا بابا علی حجوے پوچھدا حسین کی جنت دے سردار دا نام لینا ہے جدو میں اشارہ کرا تو سا کہنا حسین کی ہے پتہ لگے سارے حسین والے بیٹھے رسول نانا بابا علی حجوے پوچھدا حسین کی ہمیں دسا
جدے بارے مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس تا علی مولا اس تا میں مولا، من سبا علی فقد سبانی، جنہیں علی نو گالی دیتی گویا انہیں نبی نو گالی دیتی۔ میرے نبی نے فرمایا انتا منی وانا منکا، علی میرے چو میں علی چو، میں انتا اخی فی دنیا والآخرہ، علی تو دنیا آخرت جو میرا ویر ہے۔ ہاں ہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا من سبا علی فقد سبانی، جنہیں علی نو گالی دیتی گویا انہیں نبی نو گالی دیتی۔ آئی لو یو علی، ہم علی سے پیار کرتے ہیں، علی ہماری جان ہے، علی کو جان کیوں نہ کہوں، علی رسول اللہ کی جان ہے، اور ہم علی سے پیار کیوں نہ کریں، علی ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولو علی ہمارے ایمان کی۔ چلو میں ایک رایت دینا ہے، حضور نے فرمایا جدے سامنے علی دا ذکر ہوئے وہ دے چہرے تے رونق نہ آوے، ساش بشاش نہ ہوئے، وہ دے تے خوشی زار نہ ہوئے، سمجھ منافق بیٹھا ہے۔ آپ پندرہ مدنیہ مسجد چکنے نے علی والے کلے نے لے پیور واپیاں دی مسجد سب تو پرانی۔ اوہ پترو آپ آئی تھے علی دا ذکر کرنا ہے، جے تے علی والے ہوئے تے سانو بولن دیں گے، نہیں تے نہ چوک کے سانو بار مارنا ہے۔ آپ دجی مسیح تے واڑی جا تانو پکی ہے اب آبیاں دی مسجد ہے، ایتھے آج علی علی کرنا ہے۔ جے تے علی والے ہوئے سانو بولن دیں گے، پر جے تانو اینا دیتا بولن تے کال جڑا تانو بار کوئے نا کہ علی نو نہیں ماندے تسی انہوں بولن۔ پہلو آج چکو ذرا وعدہ کرو پھر میں آبیاں سامنے لے بھئی گلتے بانتے پتر پکھے دے گو سیٹتے ہو جائے تھوڑا جب انہوں وہاں دے یار میرا چاننے توجہ جتنا اجتماع آج توجہ علی پاک کی شان کو آمیں نہ لڑنا نہ ہو بدارہ ڈرنا ہے، چاہتا زندگی حیدر کرنا ہے، مل کے کہنا نہ لڑنا نہ ہو بدارہ ڈرنا ہے، چاہتا زندگی حیدر۔ لفظ حیدر کو ذرا سارے آن قرآن ویکے، حیدر 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 توحید دا بنا ہے، خیبر اندر وے ہم توحید دا بنا ہے، چاہتا زندگی حیدر ہے۔ اور جملہ بڑا قیمتی، 5 منٹ نے وابیاں کل، 5 منٹ نے سنیاں کل، 5 منٹ نے دیوبندیاں کل، 5 منٹ نے شیعہ کل۔ کوئی مائی دلال میں نو روک کے وکھاوے کہ تو علی علی کیوں کر رہے ہیں، 5 منٹ نے توجہ بیٹا بیٹھ کے نیچے گفتگو سنو، کوئی جلسہ رویا پرانے چوٹھے کے اندر آجو چھیاؤ بارا چلو اٹھو جلدی میں رانا سارے اندر بیٹھے آجو بوئے مارو ایک بندہ اندر جائے سارے بارے ہونا کبھی توی جلسہ سننا ہے کہ توی جرنل سبتان لیٹے کوئی بندہ اندر بیان کرے جلسہ ہو رہا ہے سارے شیشے دے وچوں نظر آؤندے جنہ میرا چان مکاننا محبت نہ توجہ نہ پڑھنا ہے حضرات یہ لوگوں نے باتیں بنائی ہیں جی علی 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 کر دے کوئی پائی میں آج پوچھنا کسی آل رسول والے روک لوے جگ سارا مدنی رکنا نہیں سامک سکدن ذکر علی لا مکنا اسے عبادت جینا مرنا جاتا زندگی حیدر
علی کو اسد اللہ مانتے ہیں، داماد رسول مانتے ہیں، بطول کے سر کا تاج مانتے ہیں، حسن کا بابا مانتے ہیں۔ ہم دنیا میں علی کو اسد اللہ، اللہ کا شیر مانتے ہیں، مگر عقیدہ ہمارا یہ ہے علی کو محبت میں اللہ نہ کہنا، محبت میں عزیر ابن اللہ کہا لوگوں نے، محبت میں عیسیٰ ابن اللہ کہا۔ ہم تم کو جھڑکتے نہیں، تم جان کے نہیں کہتے، عقیدت میں کہتے ہو، محبت میں آ کے کہتے ہو، ہاں محبت میں کہتے، مجھے پتا ہے تمہاری کتابوں میں لکھا نہیں، صرف تم محبت میں کہتے ہو، اس قرآن میں لکھا نہیں، صرف تم عقیدت میں کہتے ہو، حدیث میں لکھا نہیں، مگر تم عقیدت میں کہتے۔ مگر جو علی کو محبت میں اللہ کہہ دے، نہ کلمہ بچے گا، نہ رسول بچے گا، نہ حدیث بچے گی، نہ اسلام بچے گا، کلمہ اس کا ہی بچے گا جو کہے علی اللہ کا شیر ہے۔ ہاتھ کھڑے کرنے بولو علی اللہ کا، سارے بولو علی اللہ کا۔ میں سب کو کہوں گا خدا را علی پاک کو کبھی اللہ نہ کہنا، مولا علی پاک علیہ السلام کی شان ہے، وہ اسد اللہ ہے۔ اور سنیں توحید پکا رکھ کر میں تمہیں سمجھانے لگا ہوں، جتنے بیٹھے بڑا قیمتی جملہ ہے، عقیدہ پختہ رکھا کریں اپنا، علی اللہ کا شیر۔ کچھ بھائی محبت میں کہہ جاتے ہیں کہ علی اللہ، مگر میں ان کو کہتا ہوں نہیں بھائی جان، علی پاک سجدہ کس کو کرتے؟ اللہ تو کسی کو سجدہ نہیں کرتا، تو علی کے نشانی پہ سجدے کے نشان۔ اللہ تو کسی کو رکوع نہیں کرتا، اللہ تو کسی کو جناب جی قیام پہ اپنی بانی، اللہ تو کسی سے پوچھتا نہیں۔ علی تو نبی اللہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، سجدہ کیا۔ بولو حضرت علی کس کو سجدہ کرتے تھے؟ تو محبت میں کبھی آگے کبھی محبت ہو جاتی، مر محبت نہیں رکھنی، جی میں بیوی نہ تینوں محبت بڑی ہے پر کدی تو نو ماں نہیں کیا جیڑے کہہ لیں دے مولویوں کو مسئلے پڑھیں، مولوی پھر خرچہ کرو، بولو وہ نہ کیا جے مر جانے نہ خرچہ کرے آجے۔ میں تانوں مثال کدی محبت وچ بولو، محبت وچ کدی کیا چلیا اپنی محبت چ انا نہیں ہوندا تے رب رسول والی محبت چ انا ہو جانا، اپنی محبت چ انا نہیں ہوندا۔ اور اتھے آکے ساریاں عقلاں مک جاندیاں۔ میں ترجمہ جو کرنا ہونا یوں تو سارے نبی محترم ہیں، میرے آقا کا نسب برا ہے، ان کے رتبے کی حد کیا اللہ سے بڑا۔ بولو حضور سے بڑے کون ہیں؟ اور میں جملہ کہوں تمہیں محبت میں آگے اور جو مولا علی پاک کی تنقیس کرے اس کے پاس علی پاک کی توہین کرنا حضور نے کہا من سب علی فقط سبانی، جس نے علی کو گالی دی گویا اس نے مصطفیٰ کا۔ مولا علی پاک کی دشمنی کبھی سنے میں نصیحت کرانگا وابیاں سنیاں دیوبندیاں شیعاں بریلویاں سارے اپنی مستان عبادت کرو، جلسے کرو، تقریراں کرو، پر دل وچ کدی حسین دا بغض نہ رکھنا۔
میں بھابیاں پوچھے تسی کتے چلے جی جنت 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 میں کہا دو بندی تسی کتے چلے کہتے جنت 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 میں کہا شیعہ تسی کتے چلے جنت نو میں کہا بریلوی تسی کتے چلے جنت نو میں کہا جم جم جاؤ آخری سانس تک میں دعا دینا سارا پریوار ٹبر پورا لے کے جنت نو جاؤ سارا ٹبر لے کے جنت نو جاؤ آخری سانس تک اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے جنت لے جائے ناصر مدنی کڑوا مولوی نہیں گا کہ تانوں آخر تسی نہیں جانا آخری سانس تک میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تمہاری قایا پلٹ سکتا ہے جاؤ سارے جنت نو پر سوچ کے جایا جے جڑی جنت نو چلے جے اگے علی دے بچے سردار بن کے بیٹھے پھر کہو یار جٹا بڑا ہوتا ہے جنتی سرداری ہونی اونچی سبحان اللہ کہو ساڑھے 12 ہو گئے بندے بولے لیم اپنا پور بیل چھوڑ دے اتنے یہ میرے چاننے خوش ہو گئے جامعہ مدنیہ میں آکے میں جملہ کہاں گا ان سمجھ آئے گی رسول نانا بابا علی حجوے پوچھدا حسین کی جدی ماں زہرا نبی دیئے حجوے پوچھدا حسین کی ترجمہ یہ کرنا عرض کرنا چاہ رہے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے نسلوں کو غلامی کا اعزاز میسر حسینی ہے میری ماں حسینی سارے کہو یار مل کے پیار نہ میرا باپ حسین ہے میری بھائی عبداللہ سے پوچھے اپنے والد محترم علامہ عباس خلیق صاحب ٹیچر سی انہاں کولو شان حسین سنی وراثت جمیلی ہاں توجہ سب نے مل کے جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرے ماں پہ دی چنگی گواہی پہلے ہاتھ کھڑے کرو لو بھئی ماشاءاللہ جامعہ مدنی سارے ماں پہ دے فرما بردار بیٹھے تے اقرا ذرا مل کے سب نے کہنا ہے میرا باپ حسینی ہے آس کٹائی پترو آپ پاسا میرا پاسا ہے حلیم کاری کلیم لو بھئی تان ساڑا چیلنج نیکی چ مقابلہ جائز ماسٹر صاحب ہون میری عزت رکھیا بھائی جوید اچھی پڑھنا سب نے پڑھنا ہے مل کے پڑھنا میرا باپ حسینی ہے اللہ کی قسمیں حسین کو مٹانے والے خود مٹ گئے حسین کٹ کے بھی زندہ باد ہو گیا اور میں ایک جملہ کہوں عبداللہ صاحب آپ کی مسجد میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ناصر مدنی اتنا دلیر کیوں ہے یہ حکومتوں کے سامنے بھی بول جاتا ہے میں کہا بات سنو دلیری آتی ہے اچھوں کے ساتھ رہنے کے ساتھ میں ساری عمر حسین کی شان بیان کی ہے حسین خود تو کٹ گیا مگر پوری دنیا کا ڈر اتار گیا کلمہ حق کہنا سیارا حسین کلمہ آپ کتنے بیٹھے حسین ابن علی اور میں تمہیں ایک بات بتا اپنے حکمرانوں کی پوری بات پہ چپ کر روزانہ اس چیز نے اسلام نے فرمایا تہاڈا پتر غلطی کرے بول دے جے
میں پاکستان کے تمام علماء سے ریکویسٹ کروں گا ذکر حسین کرتے میں نے لاہور ہائی کورٹ بار میں خطاب کیا مار روڈ پہ لاہور ہائی کورٹ بار میں مولانا طارق جمیل صاحب میں صاحب سے سنے اور ناصر مدنی نے وہاں جرت سے مسلح برادری کو کہا حسین حسین کرنا آسان ہے ذکر حسین کرو حکمرانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ذکر حسین کرو عوام کو کوئی مسئلہ نہیں ذکر حسین کرو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں حسین کا ذکر سکھ بھی کرتا ہے ہندو بھی کرتا ہے عیسائی بھی کرتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا سکھ بھی حسین ابن علی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں ہاں ہندو بھی کرتے ہیں عیسائی بھی کرتے میں نے کانوں سے دیکھا لاہور کے سب سے بڑے گرجے میں نے تقریر کی یہ مار روڈ پہ کیتھولک بہت بڑا چرچ ہے سرکاری تعلیم ہوئی میں وہاں گیا آج جتنے بیٹھے ہیں یہ بات لکھ لے میں جملہ کہتا ہوں ذکر حسین سے کسی کو مسئلہ نہیں ذکر حسین سے مسئلہ ہے حسین نظریات کے خلاف کھڑا ہوا تھا شخصیات کے خلاف نہیں امت مسلمان کا آج بیڑا کرا ہوا اسی وجہ سے ہر اسلامی ملک کا حکمران دنیا دار ہے اسلام کے قانون دب گئے اور بے دین اوپر نافذ ہو گئے اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں قرآن ہاتھ میں لے کر منبر کا صحیح استعمال وہ عالم کر رہا ہے جو حکمران کے سامنے رب کا قرآن کہتا ہے محمد حسین ابن علی کا ذکر کرنا اور ہر حکمران کی ہر بات پہ لبیک کہہ دینا آج 58 اسلامی ملک ہے مجھے 58 اسلامی ملکوں میں سربراہ بتائیں اسلام کے لیے تو یہ کیا کتنے اسلامی ملکوں میں کتنے ایسے قانون ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف حسین صاحب حسین کھڑے ہوئے تھے کہ شریعت میں گڑبڑ ساڑھے کیا او نہیں چھوڑو پرا اللہ جانے تھوڑا دین جانے جانو مجبوری نہ ملک چلانا پہنا ہائے ہائے اے طائر الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں آتی ہو رفتار میں خطاہی آج کتنے دوست باپ بیٹھے بتاؤ کتنے مسلمان بیٹھے جے بولو سارے اسلامی ملکاں دے حکمران جڑے بیٹھے نے وہ دین تیری دین تیسی حسین بھی حسین ابن علی بنو آل محمد کا کردار سنبھالو صدیق صاحب آجے بیٹھ جائے کدھر چل پڑے اللہ جاندہ جن نے میرے چاہنا ہے بڑا ایمان والا جملہ شہدہ کربلا دا ذکر سنیا کرو فکر سنیا کرو آل محمد دا چوکی دار آیا وے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ احمد جڑے اللہ دے رستے جمارے جانے نہیں انہوں نے مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندانے عزیزانے من یکم محرم دا دینے میرا امام کربلا پہنچیا ہوئی پوچھیا کھڑی جامیں آقا میدان کربلائے فرمایا ٹیرے لا دو وہ سیدی آخری کرام راوے میرے نانا رسول نے فرمایا دی میرا حسین شہید ہوئے گا اور میں تھے جملہ کواں گا جڑا مولوی کوے حسین دی شہادت بیان کر دیا اگر اکھاں چوہاں سواجن ہے جی یہ رونا پھدت ہے آہا ملا ماں مرجے تے رونا کوئی بدت نہیں پیو مرجے تے رونا کوئی بدت نہیں بہن مرجے تے رونا کوئی بدت نہیں پتر مرجے تے رونا کوئی بدت نہیں دھی مرجے تے رونا کوئی بدت نہیں بڑھی مرجے تے رونا کوئی بدت نہیں جدوں بھی بدت بنانا ہے علی دے بچے آتے محبت دے کو آنسو بہا دے وے مظلومان نے کربلا دیتے نبی محبت دے کو آنسو بہا دے وے کیسی آل محمد دا درد رکھ دے نورا نہیں آل محمد دی محبت جرونا جائز نہیں آمد دسا ملا بدت کنو کہنے نہیں جامعہ مدنیہ جب پیغام واقعہ کربلا شروع ہو گیا ہوئے ہون کوئی بندہ دائیں بائیں نہ ویکے صرف تصور کربلا دا لے کے بوے کون کہتا ہے حسین دی محبت جان سوا جان تو یہ نجائز ہے آؤ ناصر مدنی فرملا ٹیکے کے چوڑ بتائے بدت اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم کے دین میں نبی اپنی طرف سے بنا کے داخل کی جائے اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہ آئے اور دین بنا کے عمل کریں اس کو بدعت کہتے ہیں دین میں اضافہ کرنا دین میں کوئی اضافی چیز ایڈ کرنا
اور پھر اس کو دین سمجھ کے ماننا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ آؤ میں حسین کی شہادت آنسو بہانا، میں مصطفیٰ تو ثابت کراؤں۔ ابھی میرا حسین شہید نہیں ہویا، اجے انہوں محمد کٹے نہیں گے، قاسم عباس دا لاشا نہیں آیا، اجے سیدہ زینب روئی نہیں گی، سر حسین دے نہیں چڑھے آؤ۔ امام مسلم دی شہادت نہیں ہوئی ہے، مسلم دے دونوں شہادیاں دی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آؤ مدینہ پاک لے چلاؤں، تیری میری امی جان عابدہ زاہدہ طیبہ تارا ام سلمہ سلام اللہ علیہ کہدیاں نے، منو نبی کریم نے حکم دیتا ام سلمہ آج ایک خاص فرشتہ آ رہا ہے، خاص پیغام لے کے آ رہا ہے، جب تک میں اندر بیٹھا رہا حجرے چ کسی نو داخل نہیں ہون دینا، میرے آقا گھر دے اندر آرام فرمائے۔ آسمان تو فرشتہ آ گیا وے، ادھر ادھر شہزادے حسن حسین آئے نے، امی جی امی جی امی جی آوے میرے شہزادیو، اماں جی ساڈا نانا رسول کتے آؤ، بے بچیو ٹھہر جاؤ، ساڈا نانا اندر مصروف ہے، تے پابندی لائی ہے اندر کسی نو آن دی اجازت نہیں گی۔ حسن حسین نے ہاتھ چھڑایا وے، اپنے نانا رسول دے کمرے چ چلے گئے نے۔ سیدہ نے ویکھیا چند سکنداں تو بعد میرے آقا دے رونے دی آواز آ رہی ہے، اچھی اچھی مصطفیٰ رون لگ پے نے۔ میں توڑی توڑی اندر گئی ہے، جدوں مصطفیٰ نو روندیاں ویکھیا گود وچ علی دا لال اٹھایا حسین ابن علی، تے میرے آقا چمی جا رہے نے، روئی جا رہے نے۔ میں پوچھیا یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تہاڈے قدماں تو ماں باپ قربان ہوئے، کوئی غم دی خبر آ گئی ہے؟ ہاں ام سلمہ ابھی ابھی فرشتہ آیا مینوں دس کے گیا وے، ہاں تہاڈا بچڑا حسین شہید ہو جائے گا، تہاڈی امت نو شہید کر دے گی، کربلا دی مٹی دکھا کے گیا وے، ابھی ابھی مینوں میرا حسین شہید ہوئے گا۔ عزیزاں نے من جدی شہادت دی خبر ہوئے تے میرے مصطفیٰ جو کلاوے جو حسین لے آئے تے اچھی اچھی مصطفیٰ رو رہے نے، میرے آقا دے آنسو نکل دے پے نے۔ بس کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پلیز ان چنگی تینی بہنا تو صبر کربلا لے چلو، سید بچیاں دا درد بیان کر جاؤں، شہدہ کربلا دا درد بیان کر دواؤں۔ ابھی حسین شہید نہیں ہویا، میرے آقا دیاں آنکھاں جوان سونے، حسین دا درد میرے آقا دیاں زلفاں بکھریاں نے، سیدہ کہریاں نے چہرہ غمگین ہویا ہے۔ میں پوچھیا سونیا خیر ہے؟ فرمایا میرا حسین شہید ہو جائے گا، بس کھیتی علی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، دن دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانا، پھر بھی ود ود دیتیاں جانا، میرے غازیاں شیر جوانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یکم محرم دا دن آ گیا، پوچھا کیڑی جائیں؟ آقا میدان کربلا فرمایا ڈیرے لا دو، اے ہو سید دی آخری آرام گائے۔ میرے نانا رسول نے فرمایا جی میرا حسین شہید ہوئے گا، میرا بچڑا شہید ہوئے گا، ساتھ نو سید سے پانی بند ہویا ہے، نہ جی ہزارہ فوج نے نہ جی گھیرا کر لیا وے، ایک تو بعد دوسرا آگے بڑھتا پیا ہے۔ حضرت غازی عباس رمدار پرچمے حسین لے کے کربلا دے میدان میں خیمیاں دے کے کھڑے ہوئے نے، اندر علی دی دھی بیٹھی ہے، اندر مدینے والے دی دوتری بیٹھی ہے، سیدہ زینب بھی بیٹھی جانے، سیدہ سکینہ بھی بیٹھی جانے، اونو محمد دی دوتا ماں بیٹھی ہے، حسین دے پیارے دوستا دنیا دا خاندان بیٹھا ہویا ہوئے، آپ 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ جدو خیمے لگے ہوئے نے۔ ہاں میرے حسین سے ساتھ نو جدو پانی بند ہویا ہے، میرے حسین ابن علی نے بن جاتا ہوں پہلا خطبہ دیتا ہے، کوفیو جان دے جے میں کوناں، حوض کوثر دے وارثاں تے پانی بند کر دے جے، جان دے جے میں کون ہاں۔ میرے نانا رسول جا رہے نے، جناب سلمان فارسی نال نے، تے گھر وچ رونے دی آواز آئی ہے، دروازہ کھڑکایا اندر داخل ہوئے، میری دھی فاطمہ آئے ابو جی ابو جی ابو جی، اکھاں چوں آنسو ویکھنے، مصطفیٰ فرمایا میری دھی کیوں رو رہی ہے؟ میں اپنی گل دساں تانوں سمجھاواں، لوگو ایتھے
ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂ ਵੇ। ਫਾਤਿਮਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਧੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਂਸੂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਸਰਗੋਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਸੂਰਮੇ ਪੈ ਗਏ, 4 ਖੰਜੀਰ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੁਲਤਹਾ ਬੇਟੀ ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਕਵਾਂਗਾ ਬੜਾ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ है। मेरा बेटा मेरे कहना पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैं कहा बेटा मेहमानों को कौन झिड़कता है, ये मेरी मेहमान बेटियां हैं। और अब्दुल्ला भाई मैं नसीहत लेके रखी हुई है। अल्लाह पाक की मर्जी है, जिंदगी अल्लाह नूं पता है। मैं बीवी नूं भी कहा ते 11 बेलियां नूं भी कहा है मैं मर जावां, मेरी नसीहत मेरे जवाइयां नूं दे आ जाए। उस नसीहत ते मैं लफ्ज़ लिखे हुए ने। तुसीं कहोगे नासर मदनी ये गल की कही है। इन्हां हत्थां नाल मैं कदी धीआं नूं मारिया नहीं, इन्हां अखां नाल कदी घूरिया नहीं, इह ज़बान नाल कदी चुमकिया नहीं। ते मैं नसीहत लिखी है जवाइयां वास्ते। जे मैं मर भी गया ते मेरी धी नूं डोले पाउण लग्या मेरे जवाई नूं नसीहत लिख दे आ जे। मैं जिहड़े लफ्ज़ लिखे होए ने उन्हां दे विच मैं लफ्ज़ की लिखे ने। जदों धी डोले पाउण लगो जे अल्लाह मेरी उमर लंबी देवे ते मैं अपने हत्थी पढ़ावांगा। ते जे मैं तुर गया ते मेरी धी दे खावंद नूं ए पर्ची दे दिया जे। ओदे च लिखिआ है जदों मेरी धी तैनूं चंगी ना लगे इहनूं मेरे घर भेज दी, इहनूं मारी ना। मैं मुस्तफा तो सिखया है। हजूर ने क्या मेरा दिल दुखदा है जदों मेरी धी नूं कोई दुख देता है। मैनूं समझ लग गई है धी एडी इज्जत वाली चीज दा ना है जिहदे दुख नूं कभी अपना दुख समझदा है। रब्बा ओए ज़ालिमो ओ बच्ची कहदी होएगी हाय अब्बू जी अब्बू जी अम्मी जी अम्मी जी। 7-8 साल दी धी तेरी मेरी की हुंदी है। धी के आगर 7-8 साल दी धी तड़पी होएगी, जान किड्डी औखी निकली होएगी। किन्ने अरमान वाली धी सरगोदे विच लुट लई। तरीते अज शहरां च लगे फिरदे ने। असीं जंगलां च वड़दे आं जी, जंगलां च सूर बुगियाड़ रहिंदे ने। साडे मुआशरे च सूर बुगियाड़ बन गए। 8 साल दी धी दुकान तो चीज लैन गई है। किदी इज्जत महफूज रहेगी। रब्बा की नेरी घुल गई है, तेरी खलकत तैनूं भुल गई है। आइसक्रीम वाले पहल देंदे ने ना हारन चलदा है ते मैं बेगम नूं अंदर जाके गया कि धीआं मेरियां कलियां बाहर आ जांदियां ने आइसक्रीम लैन। तू इन्हां नूं कलिया बाहर नहीं आउण देना, बाहर सूर फिरदे ने। की इतबार रह गया किसे ते। रब्बा की नेरी घुल गई है, तेरी खलकत तैनूं भुल गई है। विच सरगोदे लोकां वेखीए मुसलम दी इज्जत रुल गई। अच्छा वाले आले दित्ती गई इन्हां दी फास्तां भी आप करनियां असीं सिर्फ पालन जोगे हां। मौला फास्तां तेरे ज़िम्मे दित्तियां ने। जदों घरों निकलिया करो धीआं नूं फूक मार के निकलिया करो। अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका बिनुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। फूक मार के निकलिया करो। जिन्ने मेरे यार रो रहे ने बुजुर्ग रो रहे, धीआं हुंदियां ने दौलतां बगलियां
साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न धियां नूं जवानियां मापे दे तोर बाबला नीवी पाके उत्थे तुर जांदियां जिथे दे तोर बाबला जुमला करा वाला है की लोका हक दा करदा लगा सन पढ़ नहीं देना जनाजा नहीं पढ़न देना एक सैयद दी धी करबला विच बैठी है ना ज़ैनब ते पुत्रा दी लाश पई है भरा दे बच्चियां दी लाशां है आंदी नाना जी काफर दियां धीआं दे तुसी सिर कटदे सी अज अपनी धी ज़ैनब नूं वेखो करबला च तन्हा बैठी है पुत्रा लाशां छेड़दे ने ए जुल्म अज़ल तो तुरे आ रहे तेरी मेरी बहन नूं फोन चाहिए वीर खैर बहन मैं जामिया मदनिया चुंगी अमर सदूजे रोड तो बोल रहा है वीरा खैर बहन जड़ा वे तेरे ना बोलदा नहीं अज अल्लाह नूं प्यारा हो गया है पैदा करने वाले दे कसम उठाना है टेलीफोन बंद होण तो पहला आंदी है वीरों बिनो माड़ी ना समझिया जे वीर दा कफन मैं लेके आउणा है आखिरी जोड़ा मैं लेके आउणा है तू 5 गज ना देवे कहना 18 गज लेके आउंदियां जिवें हुसैन दी बहन करबला च क्या दी सर मेरे कोई दोष ना देवी वीरा मैं मजबूरी किथों ले आवां अज कफन मैं तेरा शहर मदीना दूरे पहन लाश करीब तो गुजरे होएगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन आंदे ने पुप्पी रोंदी क्या वे मेरा आबद लोकां दियां धीआं उजड़ भरा गल ना ला लैंदे ने मासियां गलासा देंदियां पुप्पियां गल ना लाउंदियां ने वे पुत्रो धीओ असीं ताडे सिर ते आ लोकां दियां जद उजड़न धीआं टुर जांदियां ने पेके मैं उजड़ी किस पासे जावां सोरे पेके लोकां दियां वेखरे मुलाकात ज़ैनब मदीने तुरिए खानदान लेके अज तन्हा वापस तुर पई खानदान कटा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जदों वीर दी लाश दे नेड़े लंगी सब परदेसी वतनी आए तू वीर मोड़ मुहारो आ जा मेरे सोने वीरो तेनों बैठी वादा मारो वादा करके मिलन ना आया मेरियां लैन ना आया सारा वादा करके अमड़ी जाया मेरियां लैन ना आया सारा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सुभान अल्लाह जदों 7 नूं सैयद ते पानी बांदी 8 नूं सैयद ते पानी बांदी 9 नूं सैयद ते पानी बांदी 3 दिन दे तेरे आए सैयद होइयां सब दियां खुश्क ज़बानां फिर भी वद दित्तियां जाना मेरे गाज़ियां शेर जवाना मेरे नाना रसूल ने जेड़े वेले गोद विच हुसैन उठाया वे फरमाया ले आओ मेरे शहजादे अपने नाने दी ज़बान चूस के प्यास खत्म कर लो तेरे नाने कोलों तेरा प्यासा रहना बर्दाश्त नहीं हुंदा अज़ीज़ां ने मन जदों इमाम अली मकाम दी शहादत दा जिक्र खैर होवे शोहदा करबला दा जिक्र हो रहा होवे जुमला कवांगा कई बंदे ध्यान नाल नहीं सुनदे हुसैन दी शहादत कई दर्द नाल नहीं सुनदे मैनू कईयां बंदियां पूछया कि कई शहादत हुसैन ध्यान नाल नहीं सुनदे कई रोंदे नहीं मैं कहा सुन जनाजे च 1000 बंदा हुंदा है रोंदे 10-15 ही हुंदे नहीं जिन्ना कोई मैयत दा करीबी हुंदा है उन्ना बहुता रोंदा है हुसैन दा जिन्ना कोई करीबी होएगा उन्ना दर्द रखदा होएगा हां ये हुण तुसी जानदे जे किन्ना हुसैन नूं करीबी मनदे जे बस खेती अली की कट गई बस्ती उजड़ गई
जिन्हां दे बाप ने सारी उम्र इस्लाम दे दुश्मनां नूं कट्टिया है अज उस अली दी औलाद नूं कलमे वाले कट गए जिन्हां दे बाप ने कभी दुश्मन से तलवार उठाई मुस्लिम से तलवार नहीं उठाई मैं जुमला कवांगा मौला अली पाक ने एक बंदे ने थुकिया आपने तलवार नीची कर ली क्या मैं अपने आना वास्ते तलवार नहीं चलानी ओदी औलाद सैयद दे बच्चे शहीद हो गए ने अजीजा ने बड़ा दर्द वाला जुमला पेश करना में आले मोहम्मद नु मानने वालों मैं वेख रहा सिर नहीं हिल रहे और आकाश कबार हो गई है और जदों दोस्ता 9 मुहर्रम दी रात आई है हुसैन इब्ने अली खैमियां च दाखिल होए ने मेरी बहन जैनब जानदी है मैं कौन हूं हां मेरे वीर मेरी अम्मी फातिमा दा दुध पीण वाला है वीर नू गले ला के मिलिया है वीर वीरां दे धरती हुंदे वीर वीरां दियां बावां बाप सिरा दे ताज मोहम्मद मावा ठंडिया छावा आदि मेरी बहन मेरी अम्मी फातिमा दा जनाजा रात दे अंधेरे चले आवी हां मेरे भाई जान मैं जाननी है मेरी अम्मी दे कफन ते गैर दी नजर नहीं पई फरमाया बहन कल जदों वीर दी लाश वेखे बेपरदा बाहर नहीं आना बेपरदा बाहर नहीं आना बेपरदा बाहर नहीं आना कितने मेरी अम्मी फातिमा नु कोई गल ना कर दे जिदी मां दे कफन ते गैर दी नजर नहीं पई आज दुनिया जनादी कच्ची कोठी दवान वाले जितने मेरे बुजुर्ग बैठे ने शेख साहब और जितने दोस्त बाप आए ने आज आले मोहम्मद दा जिक्र हो रहा है खेलन तो बाबा जी इस मस्जिद दे खादम नहीं मैं जुमला कवांगा बड़ा दर्द वाला है दुनिया च तकरीर नहीं कर रहा मैं तो तस्वर विच करबला बैठा है मैदाने करबला दा नक्शा मेरी आंखां दे सामने चल रहा है ओ कैसी जमीन नहीं जिते सैयद दे बच्चियां दा खून डुलिया वे जदों आले मोहम्मद दा जिक्र तुसी आप वेख लिया मैं ताडे वाल वेख नहीं रहा मैं सैयद दा जिक्र करना पिया वे जदों 9 मुहर्रम दा दिन गुजरिया है सुबह 10 फजर दा वेला है जिवें सुबह 10 मुहर्रम दी फजर है सुनिए हजरत अली अकबर ने अज़ान दी अस्सलाम तु खैरुम मिनन नौम हजर दा वेला जदों नींद तो बेदार होए ने उधर भी फौज खड़ी है इधर पासा रसूल मैदाने करबला अंदर फजर दी नमाज दी इमामत करते पैने जदों नवासा रसूल ने कुरान पढ़िया वे सैयद दा कुरान पढ़ना भी कमाल जी सैयद दा रुकू करना भी कमाल है जन्नत दा सरदार आओ ऐसा मंजर होवेगा जदों हुसैन ने मैदाने करबला में इमामत कीती होएगी और उधर दोस्तां जोर दा वेला आ गया है सैयद अली तैयार हो गया अली अकबर मैदान अंदर उतरे ने हुसैन दा सब तो बड़ा पुत्र जेड़े मैदान करबला च निकले ने एक तो बाद दूसरा कूफी लड़दा पिया वे जदों दोस्ता शहादतां शुरू हो गईयां ने पहला ना प्याला हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील दे बच्चे शहीद हो चुके ने इमाम मुस्लिम शहीद हो चुके ने आओ मैं अगला जुमला सुनावां हजरत दोस्ता गाजी अब्बास अलमदार शहीद हो चुके ने अबू बकर उमर उस्मान शहीद हो चुके ने ये मौला अली दे पुत्रा दे नाम दसदा पिया मैं जेड़े अज भी करबला च नाम लिखे ने ये बचड़े शरा दे शहीद हो चुके ने अली अकबर शहीद हो गया है जवान पुत्र दा लाश है सबे पीड़ा ने मंदियां पर मंदी परावां दी पीड़ आ पैड़ा किवें जिउंदियां मर के जिना दे वीर पुत्र पोए नहीं भुलदे नासरा मेला मेलियां दा यारा बेलियां दा नबी पीर वली इमाम ज़ादे संग छड्डे ने यारा बेलियां दा राजा छड्ड भरावां नू फकीर टुरिया हीर छड्ड दी पूर सहेलियां दा एक दिन असा भी बदनी टुर जाना सबने जाना
شہدائے کربلا کا ذکر ہے ہن دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود دتیاں جاناں میرے غازیاں شیر جواناں اثر ویلائے نو اثر رسول میدان تے نکلے نے جڑے ویلے جناب مقابلہ ہویا ہے حضرت علی طہار دا من والیو حضرت حسین زمین تے گرے نے آخر ظالماں نے جم کٹھے نہ حملہ کیتا ہے ہزارہ دا لشکر ایک اکلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے اثر دا ویلائے نو اثر رسول شہید ہو گئے نے اولا خیمیاں لکنا چاہیا امام زین العابدین تے حملہ ور ہوئے نے بی بی پاک خیمیاں چو گولیاں نے بے بد بختہ نہ ماری میرے ویر حسین دی آخری نشانی ہے میرے ویر دی آخری نشانی ہے امام زین العابدین قیدی بن گئے نے سیدہ زینب نو قیدن بنا لے آئی اور صندوق لٹے گئے نے خیمے جناب دی جلات دے گئے نے جدو سیدہ دا قافلہ عرض کردہ پیا قیدن بن گیا وے 10 محرم دی رات ہر طرف لاشاں بکھریاں پیاں نے بی بی پاک اپنے بچیاں دی لاش سیٹ تے کر دیاں نے اور محمد دا لاشا سیٹ تے کر دیاں نے ہن ذرا تصور چ چل کدی پھپھی نو گال نہ کڈی کدی پھپھی دے بارے غلط لفظ نہ بولی آپ پھپھی حسین دے بچیاں دی اپنے بچیاں دی لاش سیٹ تے اپنیاں بہناں مینوں سنائیاں میں ویکھیا جے پھپھیاں بھراواں تے مرلے وار دیندیاں نے بھتیجیاں تے مرلے وار دیندیاں نے میں کربلا چ حسین دے بچیاں دی پھپھی ویکھی ہے جنے ویر تو بچڑے وار دتے نے لوکاں دیاں بھیڑاں مرلے وار دیاں نے علی دی تھی دے ویراں تو بچڑے وار دتے نے کدی پھپھی نو گال نہ کڈیا جے کدی پھپھیاں لی برے لفظ نہ بولیا جے کربلا وچ ایک پھپھی دا کردار بڑا اونچا ہے اپنے بچیاں دی لاش سیٹ تے رکھ دتی مینوں ہن سمجھ لگی ہے پھپھیاں ماواں تو ود رودیاں نے پھپھیاں پیار دیندیاں نے کربلا چ 10 محرم دی رات ہے دو دوستا سید شہید ہوئے پے اپنے پترا دی لاش سیٹ تے ماں نے کر دتی حسین دے بچیاں نو گود لٹایا ہے آدھی وفادار بھتیجے کیوں آسماناں پر گئے میں تہاڈے وقت تائیں پائیں نہیں ویکھ رہا میرا تصور کربلا وچ ایک بہن بیٹھی ہوئے حسین دی تے ہر طرف خون دا لاشا ہے تے کربلا چ ہودا لویں تے آندی وفادار بھتیجا بولت سہی چم لواں زلف زنجیر تیری وے اکبر پھلنی نہیں تصویر تیری قاسم پھلنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے حضرت قاسم دا چہرہ نانا رسول نال ملدا سی فرمایا وے بچیا تو گیا میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی آندی اے وفادار بھتیجا بولت سہی چم لواں جامعہ مدنیہ چوں نکلا تے کربلا چلیے تصور وچ تے گود وچ بھتیجیاں دیاں لاشاں نے آد گیا وفادار بھتیجا بولت سہی چم لواں زلف زنجیر تیری مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے بیٹا بیٹھ جو نیچے بیٹھ جو اللہ کا واسطہ دفع ہو جو
جدو شہدائے کربلا کا ذکر ہو خاندان رسول دا پتہ نہیں تسا کس طرح دا کلمہ پڑھیا میں سمجھ نہیں آؤندی آخر آل نبی ہے دوستا خاندان رسول دی شہادت دا ذکر ہوئے اور تسی یہ جو گھر بڑھ کر کے کوئی جنو جا رہا کوئی جنو جا رہا پتہ نہیں تاڑے دل چالے محمد دا درد نہیں آپ میں دساؤں آل محمد دا درد کیے خاندان رسول دا درد کیے دن دن لاشا بیانے کربلاوے لاش پئی ہوئے تے کوئی کبھی ایسا نپن نہیں دینی ملے والے کھڑے ہو جائے کیوں نہیں نپن دینی ہے دشمنی سی موک گئی ہے بندہ موکیا نپن دے وہ لوگوں میں کربلا کدے درد نہ دساؤ دن دن سید لاشے پیر میں کوئی نپن لی تیار نہیں میں تنوات جوڑنا ہے جدو سید دی شہادت بیان ہوئی ہوئے کل حضور نو کی وکھاؤ گے کہ تیرے بچیاں دا درد بیان ہو رہا دی اسی دھیان نہیں دیتا دی جنہ دی سرداری چے جنہ جانے جنہ دی سرداری چے جنہ جانے وہ دے بچیاں دا تینوں درد کوئی نہیں انہاں بچیاں دا خیال کوئی نہیں ذرا درد والا جملہ ہے آج منو یقین نہیں آج جڑے دھیان نہ بے کے سندے پے نہیں میں ویکھدا پیا ویں اکھاں جوان سونی شرمی حلارے ذرا سوچو قبیلہ بنو اسد لوگ نہر فرات کنارے واسطے نہیں انہاں سیدیاں لاشا نبیاں نے سیر سے چلے گئے تو مشکوے کسے نو کوئی پتہ نہیں کدی قبر ہے کدے تے مٹی پار ہے اور میں اگلا ظلم دساں انہاں یزیدی لشکر نے ساریاں قبراں تے پانی چھوڑ دیتا تاکہ کوئی سیانے نہ کہ کتے حسین لیٹیا تے کتے آل نبی پہ ظلم قیام بس کہتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی اے وہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے دین رہ جائے دین رہ جائے اے وہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے وہ دیان رہ جائے وہ دی شان رہ جائے لٹی جائے پوے جو حسین دیا جائے مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میں آنا جنہ حسین نو شہید کیتا ہے لانت کھٹ لی لانتیاں نے جو قتل حسین سے ملوث ہونا تے لانت جڑا حسین کی شہادت تے خوش ہوئے وہ دے تے لانت ہاں میں جملہ کہاں گا جڑے حسین نو شہید کر کے خوش ہوئے ہونا تے لانت جڑے قتل حسین سے ملوث ہو گئے نبی اللہ کہندے نے ٹھیک ہویا انہاں تے لانت کھٹ لیو ظالمو آدساں درد حسین کیے 10 محرم دی رات خیمے اجڑے پہنے اون محمد دا لاش آئے شمر نے سر حسین کٹے آوے نیزے تے چاڑے آوے بی بی پاک پیتیاں پیاں نے جدو سیدیاں قربانیاں ہو گیاں نے ہر طرف لاشیں بکھرے پہنے تنہا سجدائے اور جدو قافلہ دمشق جا رہا ہے سر حسین نیزے تے جا رہے آوے آدھے نے حرکت کرو بی بی پاک میں سواری روک لیے کہندی وے بدبختاؤ جاگتے کوئی پین وکھاؤ جڑی ویر دا سر وے کے تھری ہوئے حسین بیٹا باتیں نہ کرو اے پتر توجہ کرو اے پتر توجہ کرو ادھر دیکھ باتیں نہ کرو اس کے سونے ادھر دیکھ بی بی پاک کہدیاں نے سارنے دے چڑے آئے اور منو کہندے جے منو چل کے وکھاؤ ذرا سوچو بھی خاندان دیاں لاشاں کربلا وچ نے تاڑ جڑے نے کربلا چ پے نے کوئی سیان نہیں سکدا کدی لاش سارنے دے چڑے آئے ایک وقت کا یزید تھا اس نے لال مسجد پہ حملہ کیا اپنی کتاب میں لکھ کے گیا کہ مجھ سے سب بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے لال مسجد کی بچیوں پہ حملہ
مشرف اپنا گناہ مان گیا مگر یزید کے پیروکار آج بھی کہتے ہیں یزید کا کوئی قصور نہ تھا. کہتے جی اللہ جانے حسین جانے تیرے 5 بار جنت سپریم کورٹ تک جانا ہے کہ میں انصاف لینا ہے تو محمد دے بچیاں مری کہنا اللہ جانے یزید. یہ کیسا معیار ہے آج دنیا میں, کیسا دوگلا پن ہے. اللہ شاکر بھائی ادھر کسی کا مر جائے تو سپریم کورٹ تک جاتے ہیں اور ادھر نبی دا خان اس قرآن ادھر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا اور اس قرآن میں پڑھا حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کے پاؤں جب کٹے تو اللہ نے ساری قوم پہ عذاب نازل کر دیا کہ میرے نبی کی اٹھنی کے پاؤں کٹ دیے تمہیں. افسوس ہوتا ہے مجھے ان مولوی جو یزید کی وکالت کرتے ہیں یزید سے لینا ادھر نبی کا بچہ ہے مصطفیٰ کا حضور کا فاطمہ کا جگر گوشہ ہے علی کا لال ہے جنت کا سردار اور تم نے یزید سے نکالنا گیا. اللہ کی قسم دل خون کی آنسر ہوتا ہے 1500 سال بعد بھی تمہارے دل میں حسین کا درد تم نے یزید سے نکالنا گیا. حسین جنت کا سردار ہے مصطفیٰ کا نور نظر ہے بطول کا جگر گوشہ ہے علی کا لال ہے جنت کا سردار ہے. یہ روتی آنکھیں تم سے فریاد اس طرح جو سب کے آگے اپنا علم اپنے پاس رکھو ہمیں علی کے بچے کا وفادار رہنے دو. اپنا علم اپنے پاس اپنے حسین کے ساتھ ہم نے جنت حسین کے ساتھ دیکھی ہے. اور میں ایک جملہ کہوں اس مسجد کے اندر نمازی نماز پڑھے مینار بنائے یہ مسجد بنائے یہ جوید صاحب یہ کمرے بنائے یہ کلین لیں بچھائے آپ جتنی مرضی نیکیاں کریں آپ کی جزا جنت ہے. ایک متقی کی جزا جنت ہے ایک متقی کی جزا جنت ہے. نماز پڑھو ہسپتال بناؤ روزہ رکھو زکوٰۃ دو. اللہ کی قسم بتاتا ہوں حسین کا شان سننا ہے آج سن کے دیکھو میں تمہیں درد سے بھر سجا دوں. ایک متقی کی سزا بھی جزا جنت ہے. 100 سال بھی نماز پڑھے تو جنت ہے 50 سال بھی نماز پڑھے تو جنت ہے. حسین کتنا بڑا پرہیزگار ہوگا جس کو اللہ نے متقین کا سردار یزید سے تم نے نکالنا کیا وہ تمہارے پاس حسین ابن علی تم ان کے بارے یہ کہتے اچھے لگو گے کہ حسین کربلا کیوں گئے خروج کر او حسین پہ جرا کرنا ہے تمہیں ایک محبت دکھاؤ 1 کروڑ روپیہ انعام دیتا ہوں. ایک محدث دکھاؤ جس نے یزید سے کوئی روایت کی ہو. کسی محدث نے یزید سے کوئی روایت نہیں لینا پسند کی کہ یہ آل رسول کا قاتل ہے. یزید کا سکا بیٹا 40 دن تخت پہ بیٹھا ہے اور اس نے اپنی بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور کہا یہ اپنا تخت سنبھالو مجھے اس تخت کے نیچے سے آل رسول کا خون نظر آتا مجھے رات نیند نہیں آتی. حسین کے خون پہ مجھے بادشاہی بادشاہی کو ٹھوکر کچھ کم نقصان ہوا عبداللہ بھائی حسین کی شہادت کے بعد اسلام دو ٹکڑوں میں شیعہ سنی کا اختلاف حسین کی شہادت کے بعد گروہ بن گئے.
کچھ چھوٹا اسلام کا نقصان ہوا آج تک امت اختلاف کا شکار آج تک اب یزید اور حسین کے مسئلے میں پڑے ہوئے دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ہم اپنے نبی کے بچنے کے سر بنا کے حسین کی شہادت کا تماشا بنا دیا میں اہل تشریف بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا حسین کا سر نہ بڑھاؤ خدا کے لیے حسین کو دیکھ کے مصطفیٰ یاد آتا ہے اور تم کدھر سے یہ نقشے لے آئے ہو مولا علی پاک کا سر بناتے ہو حسن کا سر بناتے ہو یہ شبیہیں بنانا چھوڑ دو حسین کی مثل میں نے دیکھا حسین کا نقشہ تمہارے پاس کیسے آ گیا کہ حسین پاک کیسے شبیہ بنانے شروع کر خدا کے لیے حسین کی لاش کا تماشا نہ بناؤ حسین کا ادب کا ذکر بھائی پلیز ایکشن باتیں نہ کریں پلیز باتیں نہ کریں اللہ آپ کو جزا خیر اگر نہیں اٹھ کے چلے جائیں مگر اس ٹائم آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس درد سے یہ باز کر وہ مولوی صاحب تو مجھ سے بڑے مولوی ہیں تو پھنجا نظر آج کتنے یہ لوگ درد میں بیٹھے ہوئے اور میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں اور میں تو اس قرب سے گزرا ہوں عبداللہ بھائی میں نے ایک بھائی کو میسج کیا میں نے کہا تو میرے بیٹے کا پتہ لینے نہیں آیا تو میرے لیے مر گیا میں تیرے لیے مر گیا میں نے اس بات سے بھی سبق سیکھا ہے جو میرے بیٹے سے پیار نہ کرے مجھے اچھا نہیں لگتا جو مصطفیٰ کے بیٹے سے پیار نہ کرے وہ نبی کو کیسے اچھا حسین تو مصطفیٰ کا بیٹا اور میرے نبی کی اللہ نے اولاد بیٹی کی طرف سے چلائی اچھا یار میری بات سن کیلے بیٹھ کے کبھی میری تقریر سننا کیلے بیٹھ کے تمہیں پتہ لگے گا حسین کیا یار جس کی شہادت پہ حضور کی زلفیں بکھر جائیں مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے امتی پہ کہ حسین کی شہادت کا ذکر ہو اور وہ دائیں بائیں ایسے گھوم رہا ہو مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے امتی پہ کہ نبی کی زلفیں بکھر گئی حضور کے ہونٹ پونچھ ہو گئے چہرہ غمگین ہو گیا چہرے سے تبسم ختم ہو گیا ماں میں سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ یہ کیا غم کی خبر آ گئی ہے آج افسوس ہوتا ہے ایسے امتی پہ جس نبی کو اپنے بچے کے کٹنے کی خبر پہنچے تو مصطفیٰ پریشان ہو جائے اور ہم امتی اسی حسین کی شہادت کا ذکر بھی دھیان سے ایڈی صاحب یہ امت بہت ٹکڑے مولویوں نے کر دیے سمت کے ایک مسجد میں جلسہ اور اس مسجد میں کتنے نمازی ایسے وہ اپنی مسجد میں بیٹھ کے دین دھیان سے سننا میں نے دیکھا پاکستان اور میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں آپ اتنی دھیان سے سن رہے مجھے یقین ہے جس نبی کا درد لے کے سن رہے ہو وہ تمہاری شفاعت ضرور کہیں کون کسے دا غم لیندہ ہے ہر کوئی اپنا کم لیندہ ہے کم ہوئے تے نور محمد نہ ہوئے تے نورا کوئی کسے دا یار بیلی بھی جدو کم ہو جاوے کم جدو سر حسین نے جو چڑیا تو کوفے دے دربار دے اندر حسین پاک کا سر پہنچانا تو وہاں صحابی رسول حضرت ابو برزہ اصل میں صحابی کھڑے تھے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ کتنا حسین کا چہرہ خوبصورت ہے کٹنے کے بعد بھی چہرہ مرجایا ابن زیاد کہتا ہے قاری صاحب آپ بیٹھے ہی نہیں ہیں پوری جلدی کاری سنے عبداللہ بھائی یہ جملہ مفسر سے مورخین نے ارسلان بھائی کہنے لگا کہ یہ سار کتنا خوبصورت ہے کہ جو کٹنے کے بعد بھی مرجایا نہیں میں کہ یہ حسین کا مکڑا مرجائے کیسے جس کو مصطفیٰ نے چوما بھی ہے حسین نے سنگ کے مصطفیٰ ہوا سکی جس نے نانے کا وعدہ وفا کر دیا جس نے نانے کا وعدہ گھر
سارے کا سارا سپرد خدا کر دیا۔ جملہ بڑا ایمان والا ہے۔ جدو سید کی شہادت واقع ہوگی ہے سر حسین ابن زیاد دے دربار سے جاؤ لعنت کھٹ لی ابن زیاد خدا تینوں خارج کر دینا عبرت دی موت مرے ہیں آل رسول تے ظلم کرنے والے آؤ جڑے والے کہندا ہے اے ہون میری بیعت نہیں کر دے سی چھڑی مار دے صحابی آندا میری جان کٹ لاؤ پر ہن چھڑی نہ ماری انہاں ہونٹاں نوں میرا نبی بوسے دیا کردا سی۔ ایمان سے بتائیں جب کوئی کسی کو مرڈر کر دیتا ہے قتل کر دیتا ہے دشمنی ختم ہو جاتی ہے بندے لاش چھوڑ کے دوڑ جاتے ہیں۔ یہ کیسے ظالم تھے کوفی، یہ یزیدی فوج کے لشکر کے لوگ کتنے سنگ دل پتھر دل تھے، کٹے ہوئے سر کو بھی چھڑیاں مار رہے ہیں۔ آپ ایک میری بات سنیں، حسین شیعوں کی جگیر میں آپ کو مسئلہ بتانے لگا ہوں، حسین تیرا بھی حسین میرا مگر ایک بات سنیں، اب ہماری نیو نسل ہے 10 سال کا بچہ ہے عبداللہ بھائی یہ ساری مسجد والوں کو لیکچر دینا یہ بچے جو پڑھتے ہیں قاری صاحب کی ذرا قاری کلیم اللہ صاحب آپ نے ان بچوں کو لیکچر دینا اس ٹپس کے جو میں نے آپ کو نکتہ دینے لگا ہمارے بچے کچھ 10 سال کے 12 سال کے 25 سال کا 20 سال کا 30 سال کا وہ اسکول میں پڑھتے ہوں تو آل تشیع ان کے دوست بھی پڑھتے ہوتے ہیں کلاس فیلو ہوتے ہیں۔ اب بتائیں 10 محرم تک ہم آل محمد کا ذکر شہدائے کربلا کا ذکر قاتلان حسین بھی تذکرہ نہ کریں کہ انہوں نے ظلم کیا۔ ہمارے بچوں کے کان میں آل تشیع بچہ کہے گا کہ بھئی تم کو آل محمد سے پیار نہیں، تمہارے مولویوں کو پیار نہیں۔ اب ہمارے بچے کا ذہن کب واش ہوگا؟ اب ہم کہیں گے نہیں ہم محرم کے بعد جلسہ کریں گے، محرم کے دنوں میں ہم جلسہ نہیں کرتے۔ تمہاری اس بیوقوفی کی وجہ سے تمہارے بچے کی برین واش ہوگی، وہ کہتا بالکل ٹھیک ہے وہ ذکر کرتے ہیں ہمارے نہیں کرتے، وہ ان کی مجلس میں سنے گا ان سے جا کے بات۔ اب ہم کو چاہیے کہ 10 محرم سے پہلے ذکر حسین کریں تاکہ ٹرینڈ میں رہ کے ہماری کو بات سنیں، ہماری نیو نسل کو پتہ چلے ہم بھی حسین والے۔ میں کئی مسجد عبداللہ بھائی کہانا جتنے 1 سال بھی آل محمد کی شان پہ جلسہ ارفسان بھائی یہ لمحہ فکری ہے اور میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کتنے نوجوانوں نے مجھے سوال کیے کہ یہ جو مسجدوں میں آل محمد کا ذکر نہیں ہوتا یہ ان کو حسین سے پیار اور میں ان بچوں کو موٹیویٹ کیا بیٹا ہم آل محمد کا ذکر 5 ٹائم کرتے ہیں نماز میں، اللہم صلی علی محمد والے نہیں کہتے، یہ نہیں، یہ تو درود پاک ہے اس میں آل محمد کا ذکر ہے۔ اب یوں کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ حسین شہید کیوں ہوئے، کربلا کیوں گئے؟ یہ بچے بھائی سوال کرتے ہیں، یہ بچے تو گوگل سے پٹاک کے باتیں نکال کے بات کرتے اور ہم نے لاج جیسا دیس ویسا بیس کل ویلے دی پھل مثال دے طور تے بھی صبح 10 محرم تے اسی 20 محرم جا کے شہادت حسین بیان کریے۔ اے تسی سوشل میڈیا پیج چلاندے ہو، اچھی بولو کی چلاندے ہو پیج منتہا بچی کا آج مرڈر ہوا کل ہن میں پرسوں چو جا کے کلپ اپلوڈ کرا وہ وائرل ہوگا۔ اوے بچوں بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جی نیچے، کتنی پیاری میں بات بچوں کے دلوں میں ڈال رہا ہوں۔ یہ بزرگ بیٹھے آپ بھی ہمارے بڑے آپ سنیں کہ بچی کا مرڈر ہوا کل، مریم نواز 20 دن بعد جائے کوئی پذیرائی میری میں 20 دن بعد ذکر کروں کوئی ویو پڑھنے انہاں کہنا سنیا ناصر مدنی نو آج چیتا ہے کہاں جی قاری عمر صاحب۔ اب میں سوال کرتا ہوں ان بندوں سے مسجدوں والوں سے کہ بھی شہادت حسین حضور سے 50 سال بعد کتنے سال بعد؟ اب کوئی کہے کہ جب رسول اللہ کے دور میں نہیں ایسا ہوتا تو ہم کا کریں تو اب علامہ صالح ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ 31 مارچ کو شہید ہوئے، آپ کو ذکر کرتے ہیں
اپنے بچوں کو بتاتے ہو نا کہ یہ علامہ احسان ظہیر دین کا جہاد کرتے ہوئے تبلیغ کرتے ہوئے حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق نافذ کرنے کے لیے تبلیغ کرتے ہوئے شہید ہوئے، اس کا مطلب 31 مارچ کو اگر آپ اپنی نیو نسل کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ علامہ احسان ظہیر کیوں شہید ہوئے تھے تو لوگوں کے دلوں سے علامہ احسان بھی نکل۔ یہ قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے امیر ہیں، یہ آج تک میرے دماغ میں کیوں ہے؟ وہ تو گئے بھی 2010 کافی سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے، 10 فوت ہوئے۔ قاضی حسین احمد کے بعد سنیں سید منور حسن صاحب بھی آئے، پھر جناب سراج الحق صاحب 2 دفعہ امیر بنی، اب نعیم الرحمان صاحب آئے۔ اب میں سوال کرنے لگا قاضی حسین احمد کا نام کیوں یاد؟ وجہ ہمارے چھوٹے ہوتے لیٹرینوں میں لکھا ہوتا تھا ظالموں قاضی آ رہا، اچھی بولو ظالموں، بسوں میں لکھا ہوتا تھا سیٹوں پہ۔ اب یہ ظالموں قاضی آ رہا یہ جملہ کہاں سے نکلا؟ ادھر عربی نہر کے ساتھ ہے پسین گاؤں، اور وہاں ایک قبضے کا مسئلہ تھا، بیوہ عورت کے مکان پہ قبضہ، تو قاضی صاحب چھڑانے گئے، لاٹھی چارج ہوا، سر پھٹے، انہوں نے کہا ظالموں قاضی آ رہا ہے، جینا ہوگا مرنا ہوگا درنا۔ اگر قاضی حسین احمد کہندا کہ قبضہ آج تے چھڑاواں گا 100 سال جاج ناصر مدنی دا نال ہے نا، اچھی بولو نہیں سی۔ اب اگلی بات تقریب آجے قریب پاکستان میں لال مسجد پہ جب حملہ ہوا تو ناصر مدنی بولی اس بات کو 22-23 سال ہو چکے ہیں، 24 سال ہو چکے ہیں۔ آج پرویز مشرف کی حکومت میں یہ مسئلہ ہوا، تب تو کتنی حکومتیں بدل گئی، مگر میں اگر اس ٹائم نہ بولتا تو آج بولتا تو آپ نے کہنا تو بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ تو کتھے تے نہ ویڈیو وائرل ہو اینو پنجابی جو کہندے نے توجہ کہ پچھو تایا کیا کرو جب چڑیاں چوگی۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ مثالیں دیئے تو خدا کے لیے محرم آئیں تو ساری مسجد میں کسی دن حضرت امام حسن کی شہادت، کسی دن امام حسین کی شہادت ہوئی کیوں، وجہ کیا بنی، کس نے کیا، وہ اختلاف کیا تھا، یہ چیزیں ان بچوں کو پڑھائے۔ ہر ماں باپ جب محرم شروع ہو تو گھر میں اپنے بچوں کو بتائے، جب ربیع الاول شروع ہو تو گھر میں بتائے، جب رمضان شروع ہو تو گھر میں بتائے۔ یہ ساری اچھا بھی رمضان مبارک میں جب 27ویں آتی 5 تاک راتیں کتنی، سارے ہاتھ کھڑے کر بولو کتنی، سارے بولو کتنی ہے؟ یہ 27ویں پہ لوگ کیوں زیادہ آتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ 27ویں پہ اس لیے زیادہ لوگ آتے ہیں کہ علماء نے 27ویں پہ زیادہ زور دیا تو 27ویں کا ذہن بن گیا لوگوں کا۔ اس کا مطلب ہے 5 تاک راتیں ایک جیسی ہوتی، اس میں سے ایک تاک رات ہوتی ہے، مگر جو ترتیب سے لوگوں نے منانی شروع کی اس کا احترام بڑھ گیا اور دوسریوں کا کم ہو گیا۔ میں سوال کرتا ہوں علماء سے، اگر تم 5 تاک راتوں میں اہتمام کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ بیٹا یہ چیز ہے، تو وہ لوگ پکے رہتے ہیں۔ خدا را آل محمد کا بھی ذکر کریں، کبھی بھی تمہارے بچے گمراہ۔ اور ہم اس چکر میں رہتے ہیں نہیں جی وہ شیعہ کر دیتا، شیعہ آل محمد کو کچھ گیر سمجھ، حسین تیرا بھی ہے، حسین میرا، مولا حسین علیہ السلام سب کے، حضرت حسن علیہ السلام سب کے جنت کے سردار ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شہدائے کربلا سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ نیکس میں آؤں گا تو یہاں سے بات آگے چلائیں گے۔ 10 اکتوبر نو انشاءاللہ اسی